بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ SMC اردو میں خوش آمدید۔ محترمہ فاطمہ جناح وہ اپنے عظیم بھائی قائد-اعظم محمد علی جناح کی ہو بہو تصویر تھیں۔ بلند و بالا قد، 72 سال کی عمر میں بھی کشیدہ قامت، گلابی چہرہ، ستواں ناک، آنکھوں میں بلا کی چمک، ہر چیز کو ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھنا، سفید بال، ماتھے پر جھریوں کی چنٹ، آواز میں جلال، چال میں کمال، مزاج میں بڑے آدمیوں کا سا جلال، سر تا پا استقلال، رفتار میں سطوت، کردار میں عظمت، قائد-اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا آئینہ، ایک حصار جس کے قرب سے حشمت کا احساس ہوتا ہے، جس کی دوری سے عقیدت نشو و نما پاتی ہے، بھائی شہنشاہ اور بہن بے پناہ۔ آغا شورش کاشمیری نے ان خوبصورت الفاظ میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کی بیان کردہ تمام صفات محترمہ میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ وہ سیاسی بصیرت میں اپنے بھائی قائد-اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقی جانشین تھیں، ایک ایسی بہن جس نے اپنی زندگی کو بھائی کی خدمت اور تحریک آزادی کے لیے وقف کر دیا، جو قوم کی ماں یعنی مادر ملت کا لقب حاصل کر کے سرخرو ہوئیں۔ 31 جولائی 1893 کو مٹھی بائی کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ جب یہ بچی 2 سال کی عمر کو پہنچی تو ماں کی شفقت اور محبت سے محروم ہو گئی۔ بڑی بہن نے ان کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی۔ جب ذرا ہوش سنبھالا تو انگلستان میں زیر تعلیم بھائی کا ذکر سن کر ان سے ملنے کی خواہش بڑھتی گئی۔ محمد علی جناح جب واپس آئے تو فاطمہ جناح 4 سال کی تھیں۔ وہ قائد-اعظم سے 17 سال چھوٹی تھیں۔ محمد علی چھوٹی بہن فاطمہ کی معصوم باتوں کو سن کر بہت محظوظ ہوتے تھے۔ اس دوران جب والد کے کاروبار کو شدید نقصان کا سامنا تھا، محمد علی جناح نے بمبئی جا کر وکالت کا کام شروع کیا اور کچھ دن بعد انہوں نے پورے خاندان کو بمبئی بلا لیا۔ جب پورا خاندان وہاں شفٹ ہو گیا تو بھائی نے 8 سالہ فاطمہ کی تعلیم کا بندوبست بھی گھر پر کر دیا۔ بہن بھائی کی محبت مثالی تھی۔ فاطمہ کو بچپن سے گڑیوں کے بجائے مطالعے کا شوق بھائی سے ملا۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بہن کی تعلیم و تربیت پہ خصوصی توجہ دی اور تمام خاندان کی شدید مخالفت کے باوجود بہن کا داخلہ سن 1902 میں باندرہ کانوینٹ اسکول میں کروا دیا، جہاں شروع میں جاتے ہوئے وہ خوف محسوس کرتیں تو بھائی 7 گھنٹوں اسکول کی کلاسوں میں جایا کرتے تھے، جس سے ان میں اعتماد پیدا ہوا اور بخوبی اسکول کے تمام مدارج میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتی گئیں۔ 1906 میں ان کو قائد نے سینٹ پیٹرک اسکول میں داخل کروایا، جہاں میٹرک کا امتحان کامیابی سے پاس کیا۔ اسکول سے فارغ ہو کر انہوں نے 1913 میں سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ اب وہ صاف اور بامحاورہ انگریزی میں ماہر ہو گئی تھیں۔ اسی دوران قائد-اعظم نے رتن بائی سے شادی کر لی تو بہن بھائی میں تھوڑی سی عارضی دوری پیدا ہو گئی۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے انہوں نے بھائی کے مشورے سے احمد ڈینٹل کالج کلکتہ میں داخلہ لے لیا۔ 1922 میں ڈینٹسٹ کی ڈگری حاصل کی اور 1923 میں باقاعدہ کلینک کھول کر پریکٹس کا آغاز کیا، لیکن جب 20 فروری 1929 کو رتن بائی کا انتقال ہو گیا تو ان کی موت نے قائد-اعظم پر گہرا اثر ڈالا۔ تو بھلا ایک محبت کرنے والی بہن کیسے گوارا کرتی کہ بھائی کو اس حال میں اکیلے چھوڑ دیا جائے؟ انہوں نے تمام کام چھوڑ کر بھائی کے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالیں اور قائد-اعظم تمام فکروں سے آزاد ہو کر تحریک آزادی میں حصہ لینے لگے۔ قائد-اعظم خود بھی بہن کی صلاحیتوں کے متعارف تھے، اس لیے ان کی توجہ اور شفقت نے محترمہ فاطمہ جناح کو بھی بھائی کے شانہ بشانہ تمام اجلاسوں میں شریک ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ بھائی سے تمام سیاسی نکات پر بحث مباحثہ کرتیں، انہیں اپنے قیمتی مشوروں سے بھی نوازتیں۔ قائد-اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی صلاحیتوں کے متعارف تھے۔ وہ بہن کے مشوروں پر عمل بھی کرتے، ان کی تائید اور حوصلہ افزائی بھی کرتے۔ 1934 میں جب قائد-اعظم محمد علی جناح لندن میں تھے تو فاطمہ جناح بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ وہ کئی سال وہاں قیام پذیر رہیں، لیکن وہاں کی رنگین فضائیں انہیں متاثر نہ کر سکیں۔ مادر ملت ہمیشہ سوچتیں کہ آخر ان ممالک نے کیسے ترقی کی، یہاں کوئی بھکاری نظر نہیں آتا، غربت نام کی کوئی چیز موجود نہیں، آخر ہمارے ملک کے عوام ان سہولتوں سے کیوں محروم ہیں؟ اس سوچ کے ساتھ بس ایک جواب تھا کہ آزادی ہی ایسی نعمت ہے جسے حاصل کرنے کے بعد ایک ملک اپنی تعمیر و ترقی کے ساتھ عوام کو تمام سہولتیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے آزادی کی تحریکوں میں دن رات محنت کو اپنا شعار بنا لیا۔ جب 1947 میں پاکستان دنیا کے نقشے میں ایک آزاد ملک کی حیثیت سے معرض وجود میں آ گیا
تو مسائل کا ایک انبار بھی ساتھ تھا، خاص طور پر مہاجرین کی آمد اور ان کی بحالی کا مسئلہ سنگین نوعیت اختیار کیے ہوئے تھا۔ انہوں نے جھوٹے کلیم داخل کرکے حقداروں سے ان کا حق غصب کرنے والوں کی روایت روز اول سے تھی۔ مادر ملت دن رات ان مسائل کو دور کرنے کے لیے مشغول رہیں۔ اسی دوران بھائی کی صحت خراب ہونے پر انہوں نے بھائی کی تیمارداری پر خصوصی توجہ دی، لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ جس ملک کو بنانے میں قائد نے اتنی محنت کی، وہ اس میں 1 سال بھی نہ گزار سکے۔ قائد اعظم بیماری کے دوران انتقال فرما گئے۔ مادر ملت نے بھائی کی موت کا صدمہ کس طرح سہا ہوگا، یہ وہی جانتی ہیں۔ بھائی کے سکھائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے عوام کی خدمت کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ مادر ملت جو خود جمہوریت کی قائل تھیں اور جن کی تربیت قائد اعظم نے کی، وہ بھلا کیسے گوارا کر لیتیں کہ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد انگریز نواز نوکرشاہی اقتدار پر قبضہ کرکے جمہوریت کے خلاف سازش کرے۔ انہوں نے جنرل ایوب خان کے خلاف میدان میں نکلنے کا فیصلہ کیا اور جمہوریت کو ایک نئی زندگی دی۔ کونسل مسلم لیگ نے انہیں اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ مادر ملت کے میدان میں آنے پر سیاستدان چوکنا ہو گئے۔ انہوں نے وسیع تر اتحاد قائم کرنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ انتخابی جلسوں میں ملک کے دور دراز کے دوروں میں قوم کی ماں کے استقبال کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے۔ مغربی پاکستان اور خاص کر مشرقی پاکستان کے عوام مادر ملت سے گہری عقیدت رکھتے تھے۔ وہ مادر ملت کو مکتی نیتا کے نام سے پکارنے لگے۔ مادر ملت کی صورت میں انہیں ایک نجات دہندہ مل گیا۔ زندگی کے آخری ایام میں سیاست سے خود کو دور رکھا، لیکن بنا کسی ذاتی غرض کے عوام الناس کی خدمت کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ قوم کی اس ماں نے 9 جولائی 1967 کے دن داعِ اجل کو لبیک کہا۔ مادر ملت کی قومی خدمات کے صلے میں پاکستانی عوام اپنی اس ماں کو بطور محسن و ملت ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔